کلام مقدس نئے عہد میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب۔ یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا اور لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یسوع پانی پر چلتا ہے۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ بس جب وہ کھیتے کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے، مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ بس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ لوگ یسوع کو ڈھونڈتے ہیں۔ دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ اس کے شاگرد چلے گئے تھے۔ لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ اور جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے۔ یسوع زندگی کی روٹی۔ اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا،
اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ بس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ اس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا، یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ بس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے؟ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب۔ یسوع اور اس کے بھائی۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے
اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ بس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ یسوع عید خیام کے موقع پر، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ بس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں، بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ وہ بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدرو ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے۔ اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ کیا وہ مسیح موعود ہے؟ اب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ بس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ مگر بھیڑ میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے۔ یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے پیادے بھیجے گئے۔ فریسیوں نے لوگوں کو سنا تو اس کی بابت چپ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، بس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ یسوع نے کہا، میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے آپس میں کہا، یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ زندگی کے پانی کی ندیاں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ لوگوں میں اختلاف رائے۔ بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے، اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا
کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا۔ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ مقتدر و معتبر یہودیوں میں بے اعتقادی۔ بس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب۔ زنا میں پکڑی گئی عورت۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع دنیا کا نور۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا، کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا۔ جہاں میں جاتا ہوں تم بھی نہیں جا سکتے۔ اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ بس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ بس یسوع نے کہا جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے
مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، لیکن اب تو مجھ جیسے شخص کی قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یسوع اور ابراہیم۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے۔ ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جو تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 9واں باب۔ یسوع ایک جنم کے اندھے کو شفا دیتا ہے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس پر ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے
کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ بس پڑوسی اور جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ بس وہ اسے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ فریسی شفا کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ تو اس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ بس بعض فریسی کہنے لگے، یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا، گنہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ بس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، وہ نبی ہے۔ لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے پوچھ نہ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا، پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی کا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، اس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہو، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ روحانی اندھا پن۔ یسوع نے سنا، انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اسے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اسے کہا، تو نے اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، اگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب، چرواہے کی تمثیل۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑخانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔
جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ یسوع اچھا چرواہا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑخانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ یسوع کو رد کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈانوا ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بتیرے اس پر ایمان لائے۔ آمین اور آمین۔